خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے۔ بھائی کسی کا ایم پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ایم ایل اے سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی ایس پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی آئی جی سے وسیلہ ہے، تو ہر ایک کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں کہا بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کا وسیلہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے وسیلے پر کتنا ناز ہونا چاہیے۔ اس لیے شاعر تو کہتا ہے محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے حضور کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی پونجی ہے۔ ایمان کا اندازہ میں اور آپ دنیا کی مارکیٹ میں، دنیا کی منڈی میں، دنیا کی جاہ و جلالی میں، دنیا کی رنگت میں، اہل دنیا کے ساتھ رہتے رہتے اور گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے اور بنیوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم اس ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں، ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں،
تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا کو کہتا ہے میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے، تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے، میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا، تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کو پتہ چل جاوے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جب میں اور آپ قبر کے گھڑے میں جاویں گے اور اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اور عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ 7 آسمان اور زمین، اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے نظر نہیں آتا، یہ سب جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ ان میں سے کسی ایک چیز کے محتاج نہیں۔ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور سارے آسمانی فرشتے اور ساری ایٹمی طاقتیں اور ساری جادوگری طاقتیں اور ساری میلی ودیائیں اگر کسی بندے خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ پہلے توحید، اس لیے شاعر کہتا ہے توحید کا حق یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ اس لیے کہا عمل کا بگاڑ تو معاف کر دیا جائے گا لیکن عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ہم سب کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے عقیدے میں خرابی ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، سنیت کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ کیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے صبح کے رنگ میں بھی شام کے آثار ملے اور دین کی راہ میں بھی دنیا کے طلبگار ملے۔ پردہ دین کا ڈالا ہے اور دنیا گھسوٹی جا رہی ہے، اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ باطل اس وقت اس کوشش میں لگا ہے کہ مسلمانوں کو آزاد کر دو اور سنیت کے دائرے سے نکال دو تو پھر ان کو جس کھائی میں لے جانا چاہو وہ چلے جائیں گے۔ ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں قرآن، حدیث، اجماع امت، علماء امت کا اجتہاد، استنباط اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں اہل سنی والجماعت کا آئینہ۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں اہل سنی کون؟ پہلی بات لکھی جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہو، چلے تو سنت کے مطابق، پہنے تو سنت کے مطابق، رہے تو سنت کے مطابق۔ اب ہم دیکھیں، اس لیے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لوگوں آپ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو، آپ کے مرتبے کو جانتے ہو، آپ آل رسول سے تھے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاطمۃ الزہرا پر آپ کا نسب ملتا تھا۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو ذرا پہچانتے تو پھر شریعت کے خلاف نہ کرتے، شریعت کی بات کہی ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہوا ہے۔ جس دن شریعت کو چھوڑے گا درویشی سے نکل جائے گا۔ شریعت یہ فاؤنڈیشن ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں
ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت کو ہمیں کیا فالو کرنا؟ یاد رکھو، جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا جائے وہ طریقت نہیں ہے، گمراہی ہے۔ شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ یہ کیسی طریقت؟ شرٹ پینٹ بھی پہن لے اور جو ہے پیجامہ ٹخنوں کے نیچے بھی جو ہے لٹکا لے اور یوں کہے کہ ہم پیر صاحب ہیں۔ بھئی یہ تو شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے۔ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیجئے، کون ہے؟ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے ہیں میں مدینۃ المنورہ میں تھا، میری عمر کم تھی لیکن مجھے بڑا اچھا یاد ہے، بڑی اچھی طریقے سے مجھے معلوم ہے ایک اللہ والے آئے، اس لیے ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پیری مریدی بھی روائے جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میں مدینے میں تھا، میری نظروں کو میرے دماغ کو اچھی طرح یاد ہے ایک اللہ والے تشریف لائے۔ اس لیے ایمان میں 4 باتیں ہیں، پہلے ہے توحید، دوسرا ہے رسالت کا یقین، اور تیسرا ہے اولیاء کاملین سے اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اور ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوا، انبیاء سے معجزوں کا صدور ہوا۔ معجزے یہ دلیل نبوت ہے اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے، لیکن دلیل چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے۔ ہم دلیل ولایت کو تو جانتے ہیں، خواجہ صاحب کی کرامت کو جانتے ہیں، نظام الدین اولیاء کی کرامات کو جانتے ہیں، بڑے پیر کی کرامات کو جانتے ہیں، لیکن مقصد ولایت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ میرے والد میرے شیخ یوں فرماتے تھے ہماری بے پڑی قوم ہے، جانتی ہی نہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ پھر قصہ سناتے تھے، بھئی جنگل میں ایک لومڑی گئی، وہ ذرا بڑی قسم کی لومڑی تھی، جیسے گاؤں میں سرپنچ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ذرا پڑھاڑی قسم کی، اس کے منہ میں ایک پرچہ تھا۔ تو پہنچی تو دوسری لومڑیوں نے کہا ارے ماموں ماموں یہ کیا لے کر آئے ہو، یہ کیسا پرچہ ہے؟ کہا کتوں سے صلح ہو گئی، صلح نامہ ہے۔ اچھا بڑی اچھی بات ہے، ہم تو پال گاؤں اب تو بہت ترقی پر آ گیا، ہم تو رات میں چھپ چھپ کے دیکھنے جایا کرتے تھے، اب دن میں جائیں گے۔ اب صبح ہوئی تو ساری لومڑیوں کا ریوڑ پال گاؤں کی طرف آئے، دیکھیں گے بھائی کیسا سرکل بنا ہے، کیسا کیا بنا ہے۔ تو وہ کتوں نے دیکھا یہ رات میں آنے والی قوم دن میں کیسے چلی آئی، تو دوڑنا شروع کیا۔ تو ساری لومڑیاں بھاگ رہی تھی، وہ ماموں سب سے آگے بھاگ رہے تھے۔ ہاں وہ جو ذرا بڑے قسم کے تھے، ہاں اس لیے بڑے بننے کا چکر بہت خطرناک ہے۔ بڑے بننے کے خاطر آدمی مٹکی بھی پکڑ لیتا ہے، مٹکا بھی پکڑ لیتا ہے اور شمشان یاترا تک بھی چلا جاتا ہے۔ ہاں ٹیکا لگانا پڑے، ٹیلا لگانا پڑے، بڑا بننے کا چکر یہ بہت خطرناک ہے۔ خیر وہ لومڑیاں بھاگنی شروع ہوئی، وہ بڑے سب سے آگے ماموں بھاگ رہے تھے، سب نے کہا او ماموں ماموں وہ پرچہ تو دکھاؤ، صلح نامہ تو دکھاؤ۔ کہا کس کو دکھائے، سب بے پڑے ہیں،
ایسے کون سمجھے شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں شریعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نقل کر رہا تھا، حضرت بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اللہ والے تشریف لائے، قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے، مزار مبارک کے پاس تشریف فرما ہوئے، آواز دی السلام علیک یا جدی، او میرے دادا آپ پر رحمتیں ہو۔ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابنی، او میرے بیٹے آپ پر بھی سلامتی ہو۔ آواز جب آئی ہے تو سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او دادا جان، میں بہت دور رہتا تھا اور سلام پیش کرتا تھا، وہاں بھی آپ کے سلام کا جواب سنتا تھا۔ آج تو بیٹا آپ کی جو ہے وہ قبر پر حاضر ہوا ہے اور آپ کی مزار مبارک پر حاضر ہوا ہے، آج بغیر مصافحے کے نہیں جائے گا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو ہے وہ قبر شک ہوئی اور باہر نکلا اور آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں، درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہوا۔ شریعت یہ فاؤنڈیشن ہے، شریعت یہ بنیاد ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی طریقت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، بددین ہے، کذاب ہے۔ اس لیے پہلی علامت لکھی جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات لکھی، اگر چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو اس پر مسح کرنا درست سمجھتا ہو۔ تیسری بات بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی نے لکھی، اہل سنی کون؟ پہلا سنیت کے مطابق زندگی ہو، اور دوسرا کہا کہ جو ہے چمڑے کا موزہ پہنا ہو اس پر مسح کرنا درست سمجھتا ہو۔ تیسرا، اگر بادشاہ وقت مسلمان ہو تو اس کے ایمان میں شک نہ کرتا ہو۔ ہم تو سب پر شک کرتے ہیں، ہم ہی اچھے باقی سب خراب۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ سب خراب کا پوری دنیا خراب، میں کہتا ہوں تم اچھے بن جاؤ۔ بھئی 5 لاکھ خراب تھے، میں اچھا بن گیا تو 4,99,999 ہو گئے، ایک تو کم ہو گیا۔ ہم اچھے بن جائے۔ بادشاہ وقت مسلمان ہو، اس کے ایمان میں شک نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی علامات یہ لکھی، اگر مسجد کا امام فاسق اور فاجر ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست سمجھتا۔ خیر، سنیت کو سمجھنا پڑے گا۔ سنیت میں پہلے ہے قرآن، دوسرے حدیث، ورنہ آج کل خالی قرآن اور خالی حدیث کے نام پر بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے 2 باتیں اور کہیں، اس لیے ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرمایا کرتے تھے، اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ ہم آزاد ہو جاتے، شریعت کو چھوڑ دیتے، طریقت کو چھوڑ دیتے، اولیاء اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیتے، تو پھر اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا، ہمارے واسطے راستہ بنا ہوا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علماء امت کا اجتہاد ہے اور استنباط اور قیاس ہے۔ یہ ہے اہل سنی والجماعت کا آئینہ۔ ورنہ جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہم کو سنیت سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جو سنیت سے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔
اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. عمل کا بگاڑ تو معاف کر دیا جائے گا، عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ایمان میں پہلی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا. اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے. یوں فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا بدبخت نہیں ہو سکتا. معترض نے اعتراض کیا. اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں بھئی. جس کے 2 پیر نہ ہو وہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، 2 ہاتھ نہ ہو وہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، 2 کان نہ ہو وہ بھی بس ذرا سی زبان ہونی چاہیے. ان کی مدرسہ برابر نہیں، ان کی ٹوپی برابر نہیں، ان کی خانقاہ برابر نہیں، ان کی جو ہے وہ فلاں برابر نہیں، ان کی نماز برابر. اعتراض کرتا رہتا ہے. اوروں پہ معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. ہم میں کتنے عیب ہیں. تو کسی معترض نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہو جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل نے تو حضور کا چہرہ دیکھا تھا، بدبخت ہو گیا. آپ نے فرمایا ہاں اس نے محمد بن عبداللہ کے نظریے سے دیکھا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کے نظریے سے دیکھتا تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا. ہم سب کا نظریہ ہی بدل چکا ہے. کالا کلر دیکھا تو گھبرا جاوے، پیلا دیکھا تو گھبرا جاوے، لال دیکھا تو ارے بھائی یہ تو کتے گھبراتے ہیں، جانور گھبراتا ہے کلر دیکھ کے. ہم تو مسلمان انسان ہیں. آئے ذرا قریب، دعوت کی عظیم محنت کیا ہے، دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. نہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. ارے نادانو ذرا آ کر دیکھو، قریب ہو. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی اسی لیے فرماتے ہیں اہل سنی وہ ہے جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو. خیر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. کیسا اپنے آپ کو بنایا ہوگا، کیسا اپنے آپ کو سنوارا ہوگا. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص چلا آیا، حضرت دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ والوں کے پاس لوگ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. جب مسئلہ پھنس جائے سب جگہ سے تو پھر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن ذرا پہچان لینا اللہ والے کون. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہیں آپ کسی جال میں پھنس نہ جائے. ہم کو بیان کرنا نہیں آتا، یہی کہنا آتا ہے. اس لیے ذرا دیکھنا، سنبھلنا، بہت سنبھل کے چلنے کا زمانہ ہے. ورنہ سب سے قیمتی دولت جس پر ہمارا جنت و جہنم کا فیصلہ ہے وہ ایمان اگر چھن گیا تو پھر ہمیشہ کی آخرت میں جو ہے وہ بہت برا پھنسیں گے. اس لیے اس ایمان کو بچا کر لے جانا ہے. اس لیے ہم کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا. نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر عقل ہو اے ناداں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کہاوت ہے چلکتی کو بلکتی. ہاں جہاں ذرا سا دیکھا تو چلے گئے. بہت بڑے باپو ہیں، کیا کرتے؟ چھو کرتے. تمہارے پیر صاحب نماز پڑھے؟ نہ ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے. بڑے پیر کی ہو گئی، ارے معین الدین اجمیری چشتی کی ہو گئی. دیکھو آپ کے تو پالے پڑے نہیں. ہمارے والد ہمارے شیخ کے ساتھ ہم رہتے تھے، بہت پالے پڑے ایسے باپوؤں کے ساتھ. یہ پچھم نیماڑ کا علاقہ ایم پی کا، وہاں چل رہے تھے. ایک جگہ سے بس میں سفر کرنا تھا. پہلے بس میں ٹرکوں میں سفر کیا کرتے تھے. تو ایک جو ہے وہ بس میں بیٹھے، جہاں سے بیٹھنا تھا ظہر کا وقت ہوا نہیں، جہاں اترنا تھا وہاں ظہر کا وقت ختم ہو جاتا، عصر شروع ہو جاتی. تو والد صاحب نے کہا ایک کام کرو، سارے وضو کر لو اور تیار رہو. جب بس رکیں گی کہیں
استنجا کرنے، چائے پانی کرنے، تو ہم اپنا مصلی بچھائیں گے رومال اور اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ تو اندر چڑھے تو ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، چلو موقع اچھا آ گیا، ہمارے والد ہمارے شیخ نے کہا آپ کہاں سے، کیا ہے، بات چیت ہوئی، کہا ہم سلسلے چشتیہ کے ادنا خادم ہیں۔ اچھا چلو موقع اچھا ہاتھ آ گیا۔ اب راستہ چلتا رہا، ہوٹل آئی، رکے، ہم سب نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھ کے واپس ہوئے تو میرے والد میرے شیخ پڑوس میں جا کے بیٹھے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا میں تو ابھی بھی نماز میں ہوں، میں تو، ارے سمجھ میں آ رہی میری بات، میں تو ابھی بھی نماز میں ہوں۔ تو کہا اچھا، کہا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے ہم سلسلے چشتیہ کے ادنا خادم ہیں، اور سلسلے چشت میں جس کا سب سے اونچا مقام ہے معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ تو اجمیر شریف میں نماز پڑھتے تھے اور یوں نہیں فرماتے تھے میں ابھی بھی نماز میں ہوں، بلکہ اپنے اجل خلفاء قطب الدین بختیار کاکی اور قاری حمید الدین ناگوری کو تاکیداً وصیت کی تھی، دیکھو اذان ہوتی ہے مجھے ہوش نہیں رہتا، مستغرق رہتے تھے اللہ کی یاد میں، مجھے پتہ نہیں رہتا، جب جو ہے وہ اذان ہو جائے تو مجھے ہوشیار کرو۔ تو دونوں اجل خلفاء جب اذان ہو جاتی تو کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لیکن خواجہ صاحب کو کوئی ہوش نہیں رہتا، قریب جا کر جھنجھوڑتے تو یوں دیکھتے اور کہتے اوہو تم مجھے یہاں کہاں لے آئے، میں تو عرش پر نکل گیا تھا۔ دیکھو بیٹھے ہوئے تھے فرش پر، لیکن روحانیت کے اعتبار سے نکلے ہوئے تھے عرش پر۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے سفید ڈبے کے سامنے پال گاؤں میں کسی جھوپڑ پٹی میں بیٹھو اور اس کا ریموٹ دباؤ تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مٹیریالزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے دل پر ہم نے محنت ہی نہیں کی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے، دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے، واعظ کم نگاہ سن، عرش بھی دل کا نام ہے۔ کہا مجھے یہاں کہاں لے آئے، میں تو عرش پر نہیں۔ پھر فرماتے کوئی روحانیت کے اعتبار سے عرش پر نکل جائے اسے بھی فرش پر آ کر نماز پڑھنی پڑے گی، حضور کی شریعت کسی کو معاف نہیں۔ ہاں تو خواجہ صاحب کی اجمیر میں ہو گئی، ہمارے پیر صاحب کا نہیں، ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے، ظہر چوتھے آسمان پر، عصر چھٹے آسمان پر، مغرب تو کہا وہ تو عرش معلیٰ پر پڑھتے، فجر کوہ طور پر کمرہ بند کر دیتے، دل کی نماز پڑھتے۔ تو بھائی میں نے کہا دل کی شادی بھی کر لیتے، عورتیں لانے کی ضرورت کیا تھی، دل کا کھانا بھی کھا لیتے۔ ہاں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ہم آپ ایسے دیکھ رہے جیسے ایسا بھی ہوتا ہے، ہوا ہے ایسا، اس لیے شریعت کو اور طریقت کو سمجھنا پڑے۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے، ایک شخص چلا آیا، کہا حضرت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بڑا گنہگار تھا، میں آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور یوں فرمایا کبھی تیرا بھائی ہماری خانقاہ میں آیا تھا؟ کہا کہ نہیں آیا۔ کہا کبھی ہم سے ملاقات کیے تھے کیا؟ کہا کہ کبھی ملاقات نہیں کی۔ کہا اچھا ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرا تھا کیا؟ فرمایا شاید ایک دفعہ یا 2 دفعہ گزرا ہوگا۔ کہا جا اللہ تیرے بھائی کی مغفرت کرے گا، اس لیے کہ جو ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرتا۔ اب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، میں مثال دوں۔ بھائی آپ کے پال گاؤں میں کسی کا عطر کا بہت بڑا گوڈاؤن ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹل نہیں، بڑے بڑے ڈرم ہے، ڈرم، اور طرح طرح کے عطر ہے۔
اب وہ رکھے ہوئے ہیں. ایک بھنگن ہے، اس کا کام ہے جو ہے وہ لے کر جانا، استنجا کھانا، اور جو ہے وہ بری چیز وہ روزانہ اس وہاں سے گزرتی ہے، اس ڈرم کے پاس سے، اس گوڈاؤن کے پاس سے. جب بھی وہاں سے گزرے گی اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ کاش کہ یہ خوشبو مجھے بھی نصیب ہوتی. بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی تحقیق ہے. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کی خانقاہ میں بیک وقت 35,000 کا مجمع رہتا تھا. بیک وقت 35,000 کا مجمع. کوئی ذکر بالجہر کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. جب اس کے قریب سے کوئی گزرے گا، 35,000 روحانیت کی بوٹل کھلی ہوئی ہے، گناہ بری زندگی لے کر جب کوئی گزرے گا تو سوچے گا کاش کہ یہ اطاعت والی زندگی مجھے بھی نصیب ہوتی. اور احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں پروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے. اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اس لیے کہ جو ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرتا ہے وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرتا. میں تو آپ کو بایزید بسطامی کی بات سنا رہا تھا، توحید پر بات کر رہا تھا. انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. ارے دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے، مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے. کوئی کم عمری میں جاتا ہے، کوئی بڑی عمر میں جاتا ہے. انسانوں یاد رکھو، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اگر اللہ نے مال دولت دیا ہے، 2 دن کے بعد بیجا خرچ نہ کرنا. 31 دسمبر کو ادھر ادھر خرچ نہ کرنا اور بہت جوش میں نہ آ جانا. ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، اپنے آپ کو اللہ اور نبی کے حوالے کر کے رکھنا. اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے آخرت بنا لیجئے گا. اس مال سے اپنی دنیا کو خراب کرنے کے ساتھ آخرت کو خراب نہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مال دے کر آزمانا چاہتا ہے. کبھی مال لیتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے. اس لیے دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا نا، جب سب کے ہاتھ میں نامے اعمال ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے، جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ تو جو ہے خوش و خرم ہوگا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس وقت کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. کہا کہ یہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے آج مال ملا ہے فائدے میں استعمال کر لو. فائدہ یہ اللہ کا دین دنیا میں سربلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں چل پڑے، اللہ کے بندے اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا شروع کر دے. دعوت کے خاطر اپنے آپ کو لگاؤ. اللہ رب کریم جب بھی مانگتا ہے، قربانی کی بات کہتا ہے، سب سے پہلے مال مانگا جاتا ہے. مال کی محبت آدمی کے رگو ریشے میں بھر جاتی ہے. مالک بن دینار کا قصہ یاد آتا ہے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے. جو ہے وہ بایزید بسطامی اللہ کے یہاں حاضر ہوئے. پوچھا بایزید دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا توحید لے کر آیا ہوں، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا. اللہ نے کہا اچھا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو؟ اب ایک دم پکڑ ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسی ناقص توحید. اور رات یاد کرو. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کون سی رات. پھر یاد آیا ہاں روزانہ دودھ گرم کر کے پیو. ایک دن ٹھنڈا کچا پی لیا، پیٹ میں درد ہوا تو کہا کہ ٹھنڈا دودھ پی لیا، کچا دودھ پی لیا، پیٹ میں درد. کہا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو. اس لیے عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا. ہم سب
اپنے عقیدوں کو درست کرے، اپنے آپ کو سنیت پر ڈالے۔ پہلی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا۔ دوسرے رسالت کا یقین۔ گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے جو طریقہ لے کر آئے ہیں اسی میں چلنے میں میری، آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ایمان میں تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ تو دلیل ولایت ہے کرامات اور دلیل نبوت ہے معجزے۔ تو مقصد نبوت کیا ہے؟ نبیوں کو مقام نبوت پر کیوں فائز کیا جاتا ہے؟ نبیوں کو مقام نبوت پر دعوت کے لیے فائز کیا جاتا ہے۔ ولیوں کو مقام ولایت پر جو فائز کیا جاتا ہے، ولایت کا مقصد اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول میں سب سے پہلا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اسی لیے بڑے پیر فرماتے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم اپنے کام پر لگ جائے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے، چاہے کوئی ہو۔ ہم تو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بہت ساری بات رہ گئی، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ